आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले अपनी अम्मा से वादा करके आए कि अम्मा आज बोलना ही नहीं है जाके। तो जो ना बोले ना अपनी अम्मा से अब्बा से जाके पूछना आज हमें रोटी कैसा खिला के पाला था तुमने, कि सब हुजूर के जलसे में बोल रहे थे मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। हाँ जाके पूछना। ऐसी महफिलों में वही बोला करते हैं जिनके खून भी खरे होते हैं, रिश्ते भी खरे होते हैं। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिद, शालिद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दादा, दादा के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे हूद, हूद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइन, मोइन के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसी, कुसी के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शजराए मुस्तफा, शजराए मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अब जरा तवज्जो करना प्यारे, मेरे नबी का नूर हज़रत अब्दुल्लाह की पुश्त में है। जब आपने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, खुदा की कसम ये बदमज़हबों की जमात है जो कह दिया करती है कि माँ बाप नबी के माज़अल्लाह जहन्नमी है, इन बदबख्तों से कहो खुदा ने उन्हें मालिक जन्नत बनाया है, तुम दोज़ख का ईंधन हो। कितनी शान वाले हैं, खुदा की कसम मिसाल नहीं मिलती है। मुझे बता तो सही, अगर किसी के बेटे का रिश्ता मंत्री कराता है तो बेटे वाले को फख्र होता है कि मेरे बेटे का रिश्ता एक मंत्री ने किया है। अगर किसी के बेटे का रिश्ता विधायक लेकर के आए तो लोग कहते हैं इसका रिश्ता विधायक ने कराया था। वो कितने नसीबों वाला बेटा होगा जिसका रिश्ता 70,000 या 17,000 नबियों की आपने कराया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 18,000 नबियों के वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये रिश्ता कराए तो बता फिर रिश्ते वाला कितनी शान वाला होगा। अल्लाह अकबर, इतनी शान वाले और रिश्ता करा रहे हैं। कैसे? हुजूर के दादा हरम शरीफ में लेटे, आंख लगी, ख्वाब आया, ख्वाब में अल्लाह के खलील आए, कहने लगे जब उठो ना मदीने जाना। वहाब बिन अब्दे मनाफ की बेटी है, उससे अब्दुल्ला का रिश्ता करना, उससे रिश्ता करना। आप पुली उठे चले गए। बात बहुत तवील है लेकिन मुख्तसर समझाने लगा। गए, दरवाजे पे दस्तक, वहाब बिन अब्दे मनाफ ने दरवाजा खोला, देखा मक्के का सरदार आया, गर्दन झुक गई। मोहतरम कैसे आना हुआ? अंदर नहीं गई। कैसे आना हुआ? का थोड़ा काम से आए। आइए, मेहमान नवाजी हुई। 3 दिन तक मेहमान नवाजी हुई। शाम का वक्त आया, अब तो बताओ कैसे आए थे? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यूं दामन फैलाया, कहने लगे अपनी बेटी हमें भीख में दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आज हम ऐसे रिश्ते करते हैं? क्या इसी इज्जत से हम लोगों की बेटियों के हाथ मांगा करते, या पहले इज्जतें उछालते हैं उसके बाद बेटों को दूल्हा बनाते हैं? सोचना चाहिए हमें, किस इज्जत से रिश्ता मांग रहे हैं। अल्लाह अकबर। आज अगर किसी को बेटी का रिश्ता करना होता है ना तो वो कहता है हलचल साहब मेरी बेटी जवान हो गई है, इसके लिए जरा फलां से बात करें, उसका बेटा भी जवान है। तो अगर बेटी वाला कहे ना हलचल साहब के बेटी वाले से तो भाई ऐसे बात है कि फलां मुफ्ती साहब का बेटा है या बेटी है, आपके बेटे के लिए उनका इरादा है, क्या आपकी क्या राय है? तो बेटे वाले नखरे दिखाते हैं कि अभी वक्त नहीं है, फिर बात करेंगे। 3 महीने तक इस तरह इग्नोर करके उसे जलील किया जाता है, उसे रुस्वा किया जाता है। उसके बाद फिर 3 महीने बाद ये नतीजा निकलता है कि ठीक है पहले हम लड़की को देखेंगे, और जब लड़की को देखने की बारी आती है ना यार, गरीब की तो खाल उधेड़ लेता है समाज, गरीब की जान निकाल देता है। एक बाप बेटी को जवान कर चुका है, इससे भी बड़ा कोई दौलत चाहिए? उसने बेटी पाल के जिसने यार जिगर का टुकड़ा दे दिया, क्या ना दिया?
اس کے بعد بھی ہماری زبانیں بند نہیں ہوتی. جب بیٹیوں کو دیکھنے کی بات آتی ہے تو گاڑیاں بھر بھر کے جا رہی ہیں اور ایک غریب 3 بار قرضے لے کر کے بیٹی کا منہ دکھا رہا ہے. شرم نہیں آتی؟ پہلے فون کر کے کہتے ہیں 8 لوگ آ رہے دیکھنے کے لیے, کھانے کا انتظام کر لینا, تیرے باپ نے ہوٹل کھول دیا تھا. شرم نہیں آئی تجھے؟ اور یار ایک باپ کے لیے یہ تکلیف کافی ہوتی ہے کہ بیٹی جوان ہے, اس پہ بوجھ نہ بن. کچھ دن پہلے اخبار میں خبر چھپی تھی کہ ایک بچی نے اپنے آپ کو پھانسی لگا کے موت کے حوالے کر دیا, اور جب اس کا ریزن دیکھا گیا تو بتایا یہ گیا تھا کہ 3 مرتبہ بچی کو دیکھا گیا اور تینوں مرتبہ دیکھنے والوں نے انکار کر دیا, اور چوتھی مرتبہ جب بچی کو دیکھنے آئے تھے تو ساری چیز پسند تھی. جب 3 دن کے بعد لڑکی کا دیکھنے کے بعد انکار کیا گیا کہ یہ لڑکی ہمارے لائق نہیں ہے, تو بچی نے اپنے باپ سے کہا بابا پوچھو تو صحیح کیا کمی انہوں نے بتائی ہے میرے اندر. تو سوچو کتنی بڑی کمی تھی. جب کمی کی باری آئی تو بتایا ان لوگوں نے کہ ہمیں یہ لڑکی اس لیے پسند نہیں ہے کہ جب ہماری ماں نے چائے مانگی تھی تو اس نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے چائے نہیں دی تھی, اس لیے ہمیں یہ رشتہ پسند نہیں ہے. اور بے حیا بے غیرت, جب تو لڑکی دیکھنے گئی تھی تو نے شریعت کی کون سی حد کو پار نہ کیا تھا؟ لپسٹک تو نے لگائی تھی, غیروں کے لیے سنگار تو نے کیا تھا. ایک غریب کی بیٹی نے اگر تجھے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے چائے کا کپ نہ دیا تو اتنی بڑی اس کی سزا ہو گئی کہ تو نے رشتے سے انکار کر دیا. اور یاد رکھ, اگر تیری وجہ سے کسی غریب کی بیٹی پھانسی کے پندے پہ جھول گئی تو یہ مت سمجھنا کسی کو خبر نہیں ہے. یاد رکھنا اگر غریب یہاں پر ہوتا ہے تو تک مدینے والے کو مدینے میں ہو جایا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا جاؤ مفتی صاحب, حق ہے. واہ نہیں آتی؟ سبحان اللہ. ہم نے غریبوں کا جینا حرام کر دیا اور اتنی سی بات پہ رشتے چھوڑ دیتے ہو. تو اس نے میری ماں کو کپ اٹھا کے چائے نہ دی. وہ جوان تجھ سے بھی 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. تو بھی جب لڑکی کو دیکھنے بھیجتا کہ تو بھی حیا کر, شرم کر. شادی کے 5 مہینے بعد طلاق کی نوبت آتی ہے. کیوں آتی ہے کبھی سوچا؟ میری تقریر تب یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. میں کوئی رٹ کے کہانی سنانے نہیں آیا, میں درد دل ہے جو حضور کی امت کے بیچ میں لایا ہوں. اور یار اس بیماری نے امت کو کھا لیا ہے, امت کو لے کے ٹوٹ گئی یہ بیماری. آج جوان بھیجتا ہے لڑکی کو دیکھنے کے لیے. شریعت نے جو چھوٹ رکھی ہے اس کے لیے رکھی ہے جس کا نکاح ہونے والا ہے, اور وہ بھی ایسے کہ لڑکی کو بھی خبر نہ ہو مجھے دیکھا گیا. سمجھ رہے میری بات؟ ایسے دیکھو کہ خود لڑکی کو خبر نہ ہو, ورنہ یار لڑکی بڑی نازک چیز ہے, اس کی عزت اتنی نازک ہے. چل بھائی, اگر دیکھنے والے دیکھ کے انکار کر جائیں تو بچی پہ داغ لگ جاتا ہے. صرف دیکھنے والے دیکھ کے انکار کر جائیں اور پڑوسی کو خبر ہو جائے کہ دیکھنے والے منع کر گئے ہیں تو لڑکی کی زندگی پہ داغ لگ جاتا ہے. پھر رشتے مشکل ہوتے ہیں. خدا را اگر دیکھنا ہی ہے تو چھپ کے دیکھ کہ کسی کو پتہ نہ چلے. تجھے پسند نہ بھی آئے تو کم سے کم کسی کی عزت تو محفوظ رہ جائے. ہاں, کسی کی عزت تو محفوظ رہ جائے. لیکن ہائے نوجوان تجھے افسوس تیری زندگی پہ, کبھی قرآن تم نے نہ پڑھا, کبھی مدرسے تو نہیں گیا, ABCD پڑھ کے تو اپنے آپ کو قابل سمجھ بیٹھا. جب تو نے نکاح کی تیرے رشتے کی باری آئی تو نے خلیرے بھائی کو بلایا, ماموں کے بیٹے کو بلایا, پھوپھا کے بیٹے کو بلایا, میری بیوی دیکھنے کے لیے ماں کے ساتھ تجھے جانا ہے. جب وہ جانے لگے تو نے یہ کہا تھا ماں دیکھنا اس کی گردن کیسی ہے, یہ دیکھنا اس کے لب و رخسار کیسے ہیں, یہ بھی دیکھنا وہ بولتی ہے تو ہونٹ کیسے ہلتے ہیں, وہ چلتی ہے تو پیر کیسے اٹھاتی ہے, اس کے چہرے کی رنگت کیسی ہے, اس کے لب و رخسار کا حسن کیسا ہے. تو نے دنیا بھر کے تماشے دکھائے. تیری ماں تجھے دیکھ کر کے آئی, تو نے ماں سے کہا پتا ماں بیٹی جو دیکھ کے آئی ہے وہ کیسی تھی. اس نے کہا کہ گردن سراہی جیسی ہے, چال اس کی مورنی جیسی ہے, آنکھیں اس کی ہرن جیسی ہے, اللہ اکبر بولتی ہے تو کوئل لگتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ بیٹی نہیں بلکہ چڑیا گھر سے جانور دیکھ کے آ رہے ہیں. ایسی خسرتیں بیان کی جاتی ہیں. وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے آج کہتا ہے کہ جب سے بیوی آئی ہے گھر کا سکھ چین چلا گیا ہے. جب تو نے ماں سے یہ کہا تھا کہ اس کے لب و رخسار کی سرخی دیکھ کے آنی ہے, اس کی آنکھوں کا جادو دیکھنا ہے, کیا یہ اچھا ہوتا یہ بھی کہہ دیتا اے ماں جب اس کے لب و رخسار کو دیکھے تو یہ بھی دیکھ لینا پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے کہ نہیں, زبان پہ قرآن ہے کہ نہیں, چلتی ہے تو نظریں جھکا کے چلتی ہے کہ نہیں, جب بولتی ہے تو حیا کا پیکر بن کے بولتی ہے کہ نہیں, جب وہ گھومتی ہے تو 1000 پردے لے کے گھومتی ہے. کیا یہ اچھا ہوتا یہ پوچھتا اور تیری ماں کہتی بیٹے 19 تو حسن تھا لیکن 20
शराफत थी, उसको इज्जत से घर में ले आओ। खुदा की कसम, इधर गरीब राजी होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो सुभान जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा कादरी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। रिश्ते उसूल से कर। जब तू लाया है शहजादी देख के, तो वो तो तेरे पैर नहीं दबा रही। बर्तन भी तू धोगा, खाना भी तू बनाएगा, इसलिए कि महारानी देख के भी लाया है ना। वो मेरी कौम सबसे ऊपर जहेज में कुरान रखते हो, और रखना भी चाहिए, इसलिए कि कुरान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। जिसने बेटी को कुरान दे दिया उसने सब कुछ दे दिया। मगर सच्ची बात बता, जिस दिन से ये जहेज में कुरान लेके आई है, इससे पूछ इसने कभी खोल के भी देखा है कि नहीं? इसने कभी कुरान को खोला है कि नहीं? इससे पूछ तेरी बेटी ने सुबह की तो उसने सुबह को फ्रिज भी साफ किया, उसने वॉशिंग मशीन भी साफ की, उसने सुबह उठ करके अलमारियां भी साफ की। अगर याद नहीं आया तो कुरान याद नहीं आया, अगर ख्याल नहीं आया तो कुरान का ख्याल नहीं आया। कितनी जगहों पे तो ये देखा गया है, जब जहेज का सामान आता है तो सास कहती है फ्रिज इस कमरे में रख दो, वॉशिंग मशीन इस जगह पे रख दो, अलमारी यहाँ पे रख दो, बेड यहाँ डालो, सोफे यहाँ बिछाओ। और उसके बाद जब कुरान की बारी आती है तो कहती है हमारे घर में तो कोई कुरान पढ़ने वाला ही नहीं है, इसको यहाँ क्यों लेकर के आए हो? जाओ इसे मस्जिद में पहुंचा दो ताकि वहां पढ़ने वाले इसको खोल के पढ़ लिया कर। वो हया कर, जब तेरे घर के अंदर टीवी के लिए जगह हो, कुरान के लिए जगह ना हो, फ्रिज के लिए जगह हो, कुरान के लिए जगह ना हो, अलमारी के लिए जगह हो, कुरान के लिए जगह ना हो, तो फिर मत पूछ कयामत कब आएगी। समझ ले कयामत तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। अफसोस मुझे बता तो सही, जिसे तूने जहेज में कुरान दिया, मुझे बता तो सही, क्या तूने उसके सीने में भी कुरान उतारा था कि नहीं? उसे कुरान पढ़ाया था कि नहीं? क्या किया अच्छा होता जहेज में कुरान बाद में देता, बेटी को कुरान पहले पढ़ा देता। खुदा की कसम, अगर ये जहेज में कुरान लेके आती, साथ में सीने में लेके आती कुरान, जब तेरे घर में आती, फजर की नमाज पढ़ती, मुसल्ला बिछाती, इधर कुरान ये पढ़ती, रहमतें ससुराल में होती, मग़फ़िरत अल्लाह ताला इसके बाप की अता फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह जिंदाबाद, लाजवाब, सुभान अल्लाह। जहेज में कुरान देने का शौक है, लेकिन बेटी को कुरान पढ़ाने का शौक नहीं। एक बात और क्या, तुम बुरा ना माने तो सुन लेंगे, और इस नियत से सुनना कि अमल करेंगे इंशाअल्लाह, वरना मुझे इतनी दूर से बुलाने का कोई फायदा नहीं। मैं कोई ताजमहल तो नहीं था जिसे जाके नहीं देख सकते थे, बुला के देख लिया। और मैं लाल किला भी नहीं हूं कि मैं पुरखों की यादगार हूं, लाओ आज किला है ही मगा लो। मैं हुजूर का नौकर हूं और उनका पैगाम उम्मत तक पहुंचाने आए। खुदारा इन बीमारियों का खात्मा कर दो, इन बीमारियों का खात्मा कर दो। कहा ऐसे करके अपनी बेटी हमें भीख में दे दो। इतना सुना हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ ने, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब, आज भी फातिमा आमीना आपकी है, कल भी आमीना आप ही की रहेगी। इतना सुनाना तो नबी की दादा कहने लगे बेटी का बाप है, लेकिन ताज्जुब में पूछेगा नहीं मुझसे मेरा बेटा कैसा है। वो बेटी का बाप पहले 10 बार पूछता है, तलाशियां लेता है, खानदानों में जाता है, फला को बेटी दे रहा हूं, कैसा है वो, तब जाके बेटी का हाथ किसी के हाथ में देता है। कहने लगे तुमने पूछा नहीं मेरा बेटा कौन है, कैसा है? तो अब सुनो, वहाब बिन अब्द मनाफ कहते मैं कैसे इनकार कर सकता हूं। कहा क्यों, तुम तो बेटी के बाप हो, पूछ तो लेते। कहने लगे मेरी हिम्मत नहीं। कहा क्यों? कहने लगे जो इब्राहिम ख्वाब में आके तुम्हें बता के गया है, वही इब्राहिम ख्वाब में आके मुझे भी तो बता के गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हैं कि फिर निकाह हुआ, रुखसत होके घर आई। सुनना मेरी बात, सुन रहे हैं ना सारे लोग? अल्लाह सलामत रखे, जरा कह दे सुभान अल्लाह। रुखसत होके घर आई, मियाँ बीवी आमने सामने बैठे। आज मियाँ बीवी आमने सामने बैठ जाए फिर तो अल्लाह ही मालिक है, कुछ ना कुछ होके ही नहीं बैठता। आमने सामने बैठे एक दूसरे के। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे आमीना मैं बड़ा नसीब वाला। जुमले देखो, आमीना मैं बड़ा नसीब वाला। सरताज क्यों? कहने लगे खुदा ने तुम्हारा जैसा शोहर मेरे मुकद्दर में दी, बीवी तुम्हारी जैसी मेरे मुकद्दर में लिखी है। हजरत आमीना कहने लगी अब्दुल्ला ना, नसीब वाले तुम नहीं, नसीब वाली तो मैं हूं।
کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے کیونکہ تمہارے جیسا شوہر خدا نے میرے مقدر میں لکھا ہے. آج بتا کیا ہمارے گھر میں یہ باتیں ہوتی ہیں؟ ہمارے گھر میں کون سی باتیں ہوتی ہیں؟ ہمارے گھر میں یہ باتیں ہوتی ہیں چپ بیٹھی رہے، تیری اوقات نہیں تھی تو میرے بستر تک آتی، میرے گھر تک آتی، وہ تو احسان مان میں تجھے اپنے گھر میں رکھ رہا ہوں. تو وہ بھی پتا کیا کہتی ہے کہ تمہیں بھی کوئی گھاس نہیں ڈال رہا تھا، وہ تو میرے ابا کا احسان مانو جو تمہارے ہاتھ میں میرا ہاتھ دے دیا. جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو پھر دونوں طرف سے 11,000 کی لائن، تار ٹچ ہوئے پھر طلاق کا دھماکہ. یہی ہوتا ہے نا. خدا عورتوں سے گزارش کروں گا شوہر کی قدر کرو، اور شوہروں سے گزارش کروں گا عورتوں کی عزت کرو. میری بات یاد رکھنا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یہ مر جائے گی تو دوسری مل جائے گی، اللہ نے پہلے نکاح میں وہ برکت رکھی ہے کہ پہلے نکاح کے بعد تو 70 بھی کر لینا تو جو سکون پہلی بیوی کے ساتھ ملتا وہ کسی بیوی کے ساتھ نہیں ملتا. بے شک یہ یاد رکھنا، یہ خیال سے نکال دینا یہ مر جائے گی دوسری آ جائے گی، یہ چلی جائے گی دوسری آ جائے گی. خدا کی قسم پہلی بیوی ہوا کرتی ہے. ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی چہیتی زوجہ ہے، فرماتی حضور ایک دن تشریف لائے، جب آئے نا تشریف لے کر کے اللہ اکبر بیٹھ گئے، کو تو صحیح ذرا توجہ کرنا، فرماتی بستر پہ لیٹے ہیں میرے حضور، بہت غور سے میری بات سننا، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. جتنا پسینہ مجھے آ رہا ہے نا اس کا آدھا اگر آپ کو سننے میں آ جائے تو انشاءاللہ کل ہی سے عمل شروع کر دو گے. ذرا کہتے سبحان اللہ. ادھر والے قطعی نہیں بول رہے بھائی، یہ ہارے ماشاءاللہ بڑی بڑی دور سے لوگ چل کے آئے ہیں، اللہ سب کا سفر قبول فرما لے. وہ سفر میں رہتے ہو، باہر رہتے ہو، اللہ سلامت رکھے، سب کی نسلیں آباد کریں. جو بات بتانے لگا اسے سننا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ ایک دن حضور اندر سو رہے، میں پہلی بیوی بتانے لگا، پہلی بیوی فرماتی حضور اندر سو رہے، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے کہا کون؟ تو کہا جیسے میں نے اتنا کہا نا ایک خاتون اندر آ گئی، بال سفید تھے، کہتی یوں انہوں نے آگے چہرے پہ ہاتھ رکھا، وہ کہنے لگی عائشہ آج تیرا گھر والا نظر نہیں آ رہا، ایسے کر کے عائشہ آج تیرا گھر والا نظر نہیں آ رہا. حضرت عائشہ فرماتی میں دیکھنے لگی، میں نے کہا اندر آرام کر رہے. کہتی میں اس سے پہلے کہ اٹھتی حضور نے یہ آواز اپنے کانوں سے سنی. وہ فرماتی اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھتے، اپنا تہبند سنبھالا اور خاتون کے پاس آ کے بیٹھ گئے. اور جب وہ باتیں کرنے لگی حضور اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ چہرہ. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میری اردو زبان آ رہی ہے نا سمجھ رہے؟ کیا دیکھ رہے تھے؟ چہرہ دیکھ رہے تھے. فرماتی حضور چہرہ دیکھتے رہے، باتیں کرتے رہے. مجھ سے کہنے لگے عائشہ گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو لا کے دو. فرماتی تھوڑی سی کھجوریں تھی، میں نے لا کے دی، خاتون کو کھجوریں دی، پھر دودھ کا پیالہ پیش کیا. فرماتی گھر میں اگر کوئی کپڑے ہوں تو لا کے دو. فرماتی گھر کے اندر کپڑے رکھے ہوئے تھے، میں نے وہ بھی لا کے خاتون کی گود میں رکھے. کہتی گھر کے اندر کچھ پیسے ہوں تو وہ بھی لا کے دے دو. فرماتی میں نے پیسے بھی لا کے دے دیے. اللہ اکبر. فرماتی جب وہ خاتون جانے لگی حضور دروازے تک چھوڑ کے آئے. اب ذرا غور سے سننا. فرماتی حضور دروازے تک چھوڑ کے آئے، جب واپس آ کے حضور اپنے بستر پہ جا کے لیٹ گئے. اما عائشہ صدیقہ فرماتی میرے دل میں خیال آیا تو حضور سے پوچھوں گی کہ یہ خاتون کون تھی جس کے لیے حضور نے اتنی ساری قربانیاں پیش کی ہیں، جس کے لیے حضور نے اتنے سارے انعامات کیے ہیں. فرماتے ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی، میرے دل میں خیال تھا کہ رات کو جب حضور کے بستر پہ جاؤں گی تب حضور سے پوچھوں گی. فرماتی میں نے اتنا سوچا ہی تھا کہ اچانک میرے کان میں حضور کی ہچکیوں کی آواز آ جاتی ہے، حضور کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آئی. فرماتی بس مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے دوڑ لگائی حضور کے بستر پہ پہنچی. میں نے جا کے دیکھا حضور کے یوں ہاتھ دونوں آنکھوں کے اوپر رکھے ہوئے تھے. میں نے اپنے ہاتھ سے جا کے حضور کے ہاتھ ہٹائے ہیں. میں کیا دیکھتی ہوں، میرے حضور کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا. میں نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے بٹھایا. کہتی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ آنسوؤں کی وجہ کیا ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں عائشہ تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ تم مجھ سے پوچھو گی کہ یہ خاتون کون ہے جس کے لیے میں نے اتنا سارا انعام دیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے یا رسول اللہ سچ فرمایا
فرمایا آپ نے. میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ خاتون کون ہے. میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ یہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے. اللہ اکبر. کا اس کے لیے اتنے انعام اس لیے کیے ہیں کہ کل جب یہ خدیجہ کی موجودگی میں آیا کرتی تھی تو اس وقت خدیجہ اس کو اتنا ہی نوازا کرتی تھی جتنا آج میں نے نواز دیا ہے. اللہ اکبر. میرے حضور فرما رہے ہیں آج میں نے اس کو اس لیے اتنا نوازا ہے کہ جب میں اس کو کھو دوں گا جو خدیجہ دیتی تھی تو ادھر یہ بھی راضی ہو جائے گی, ادھر قبر میں میری خدیجہ بھی راضی ہو جائے گی. اتنا کہنا تھا. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے نکاح میں ام سلمہ بھی آ گئی, آپ کے نکاح میں میرے جیسی عائشہ بھی آ گئی. آج تک آپ اس خدیجہ کو نہیں بھولے ہیں, سرخ گالوں والی آپ پوری کو نہیں بھولے. یہ جملے حضرت عائشہ صدیقہ کہتے تھے. میرے حضور کے تیور بدل گئے, حضور ناراض ہو گئے. اللہ اکبر. اس کے بعد آقا فرماتے ہیں عائشہ میں خدیجہ کو کیسے بھول جاؤں. ایک دن آقا فرماتے ہیں عائشہ تجھے کیا بتاؤں, جب ایک دن میں تبلیغ کر کے آیا, میں نے دروازے پہ آنے کے بعد دستک نہیں دی ہے, آواز نہیں دی تھی, لیکن جیسے میں دروازے پہ پہنچا ہوں فوراً خدیجہ نے دروازہ کھول دیا تھا. میں نے کہا تھا خدیجہ بتا تو صحیح, میں نے آواز بھی نہیں دی ہے, میں کھانسا بھی نہیں تھا, دروازہ بھی نہیں بجایا, پھر بتا تو صحیح تجھے میرے آنے کا پتہ کیسے چل گیا. عائشہ سن, جب میں نے اتنی بات کہی میری خدیجہ نے مجھ سے کہا تھا یا رسول اللہ یہ تو دروازے کی بات ہے, جب آپ گھر سے پہلے والے موڑ پہ ہوتے ہیں, آقا آپ اس موڑ پہ ہوتے ہیں, نبوت کی خوشبو گھر کے اندر آپ سے پہلے آ جایا کرتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ, لا جاؤ. میری خدیجہ میری خوشبو اتنی دور سے پہچان لیتی. سبحان اللہ. اور اس کے بعد کہتے جانتی ہو بے شک تم سب آئی ہو, لیکن جو پیار مجھے خدیجہ نے دیا وہ کسی نے نہ دیا. میرے حضور کے جملے یاد رکھنا. آقا فرماتے عائشہ تم میرے نکاح میں تب آئی ہو جب اسلام پھیل چکا ہے. ام حبیبہ تب آئی جب اسلام کی جڑیں مضبوط ہوئی, لیکن خدیجہ نے تب مجھے سہارا دیا تھا جب کوئی میرا ہاتھ پکڑنے والا نہ تھا. خدیجہ نے تب میری ہمت بڑھائی تھی جب لوگ میری ہمت توڑنے پہ تلے تھے. اللہ اکبر. کہتے ہیں خدیجہ عائشہ ایک دن میں آیا نہ تبلیغ کر کے تو لوگوں نے مجھے پتھر مارے تھے. میرے چہرے کو دیکھ کے میری خدیجہ نے آنسو بہا کے کہا تھا یا رسول اللہ آج پھر آپ کی قوم نے آپ کو ستایا ہے. میرا ہاتھ پکڑا خدیجہ نے, ہاتھ پکڑ کے اندر لائی ہے, لانے کے بعد بٹھایا, میرے زخم صاف کیے. اس کے بعد عائشہ خدیجہ کہیں سے کھجوروں کا ایک پیالہ لے کر کے آئی, دوسرے پیالے میں دودھ تھا. آقا فرماتے ہیں عائشہ میری خدیجہ کا پیار تجھے کیا بتاؤں. ایک ہاتھ سے کھجور کھلاتی, پھر ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیتی, مجھے گھوٹ دودھ کا پلاتی, ایک کھجور کھلاتی, پھر دودھ پلاتی. آقا فرماتے ہیں اے عائشہ جب آخری کھجور رہ گئی تھی میں نے ہاتھ پکڑا خدیجہ کا اور کہا تھا خدیجہ میں نے تو پیٹ بھر لیا ہے, لیکن تو بتا تو نے بھی کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے, کیا تیرے شکم میں کچھ گیا ہے کہ نہیں گیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے جو پورا دن یاروں کے ساتھ بیٹھ کر کے چوراہوں پہ پیٹ بھر کے آتے ہیں, بیوی صبح سے شام تک شوہر کا انتظار کرتی رہتی ہے کہ وہ آئیں گے تو کھانا کھاؤں گی, وہ آئیں گے تو کھاؤں گی. تو آتا کہ جانوروں کی طرح تو نے گردن جھکا کے کھایا, ایک بار بھی اس غریب سے تو نے نہیں پوچھا پتا تو نے کھایا کہ نہیں کھایا. یہ تو بیچاری صبح سے تیرے انتظار میں تھی, اس نے ایک پانی کا گھونٹ تک نہ پیا تاکہ تو آئے تو کھانا کھائے. تو نے اپنا پیٹ بھرا اور پیٹ بھر کے چل دیا. اور یار یہ اسلام نہیں ہے, بلکہ اسلام تو یہ ہے کہ حضور نے ہاتھ پکڑا خدیجہ کا, کہتے خدیجہ میں نے بہت کھجور کھا لی ہے, تو نے بتا کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے. یہ کہہ کے اس کھجور کو جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کی طرف واپس کیا ہے, حضرت خدیجہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے, رو کے کہتی ہے یا رسول اللہ اگر بھوک کی وجہ سے ہمیں کچھ ہو گیا تو صرف ہمارا نقصان ہوگا, اور اگر بھوک کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو گیا تو صرف میرا نقصان نہیں بلکہ پوری کائنات کا نقصان ہو جائے گا. یا رسول اللہ اگر میرا نقصان ہوا تو کچھ فرق نہیں پڑتا, اگر آپ کو نقصان ہوا آقا میری جیسی تو کتنی بیٹیاں آئیں گی, لیکن تیرے جیسا قیامت تک کوئی ماں ایسا لال پیدا کر نہیں سکتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد. اللہ یہ ازدواجی زندگی ہے, یہ میاں بیوی کا پیار ہونا چاہیے. تو یار کبھی بیوی سے بھی پوچھ لیا کر تو نے کھایا کہ نہیں کھایا. بڑی آسانی سے جوتا نکال کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ دو جوتوں میں منہ سیدھا کر دوں گا, تجھے بس یہی آیا. کہتے مولانا تعویذ دے دو, میری بیوی فرما بردار نہیں. میں کہتا ہوں عورت بڑی کمسن ہے, عورت ایسی ہے خدا کی قسم اس کا دل 2 لمحوں میں جیتا جا سکتا ہے. اگر اس کا دل جیت لیا نا تو پھر اسے پیر کی جوتی بنا کے بھی رکھے گا تو یہ کچھ نہیں کہے گی.
اور یہ اتنی ٹیڑھی چیز بھی ہے، اگر تم نے اسے سختی کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ تمہیں توڑ دے گی. یہ سچی بات کہہ رہا ہوں. خدا نہ کرو کہ حالات اچھے کرو، اگر تو یہ پوچھ لے گا تم نے کھایا کہ نہیں کھایا تو تیری زبان گھس جائے گی. بات بات پہ چپ رہے ورنہ گھر سے نکال دوں گا. منہ بند کر ورنہ بھی حساب کر دوں گا. ابھی طلاق دوں گا. کیوں؟ اتنا آسان ہے طلاق دینا؟ تو نے کھیر سمجھ رکھا ہے؟ بات بات پہ چلی جا میرے گھر سے. کیوں چلی جائے؟ یہ بھاگ کے آئی تھی تیرے ساتھ؟ کسی کوٹھے سے اٹھا کے لایا تھا اسے جو یہ چلی جائے؟ اور یار یہ ایسے نہیں آئی بلکہ اپنے باپ کی حلال کی کمائی کا 10 لاکھ کا جہیز لے کے آئی ہے. کیسے کہہ دیا تو نے چلی جا؟ 5 سال تیرے گھر میں ہو گئے اسے رہتے ہوئے. اگر اپنے باپ کی اولاد ہے نا تو بتا کسی دن تیرے دیے ہوئے بستر پہ سوئی ہو تو بتا. یہ تو جب سے آئی ہے اپنے باپ کے دیے ہوئے بستر پہ سو رہی ہے. جب سے تیرے گھر میں آئی ہے اپنے باپ کے دیے برتن میں کھا رہی ہے. جس دن سے تیرے گھر میں آئی ہے اس نے تیرا دیا ہوا ایک بھی پیالہ استعمال نہیں کیا. تو یار اگر یہ ایک چھوٹی سی سیکھ بھی استعمال کر رہی ہے تو اپنے باپ کی دی ہوئی استعمال کر رہی ہے. تو کیسے کہتا ہے چھوڑ کے چلی جا میرے گھر کو؟ یہ تیرے باپ کی بپوتی تو رہی ہے، جیسے جائے گا ہاتھ پکڑ کے نکال دے گا. یاد رکھ اگر تیری وجہ سے کسی غریب کی بیٹی ہو جائے گی، اگر کسی کا گھر ویران ہوگا تو لوگ سمجھتے ہیں اسے دے کے دوسری لے آؤں گا، اسے نکال کے تیسری لے آؤں گا. ہم جانتے ہیں جن گھروں میں طلاق ہو جاتی ہے وہ گھر کبھی آباد نہیں ہوا کرتے ہیں. حق ہے. واہ بے شک. تو خدا را ایک بات کا خیال کر، کون نہیں چاہتا میری بیٹی عزت سے رہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے وہ لوگ بتا دیں جو یہ چاہتے میری بیٹی عزت سے رہے. کتنے لوگ چاہتے ہماری بیٹی عزت سے رہے؟ سب چاہتے ہیں نا ہماری بیٹی عزت سے رہے. تو یاد رکھو تم دوسرے کی بیٹی کی عزت دو، اللہ تمہاری بیٹی کو عزت عطا فرمائے گا. اگر تم دوسرے کی بیٹی کو عزت نہیں دے سکتے تو پھر یہ خیال بھی نکال دو کہ تمہاری بیٹی کو عزت ملے گی. ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹی دوسرے کے گھر میں جا کر رانی بن کے رہے اور دوسرے کی بیٹی ہمارے گھر میں نوکرانی بن کے رہے. یہ مزاج نہ بنے. معاشرے کو بہتر کیجیے. آج ہماری چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے کفر ہم پہ ہنس رہا ہے. لوگ اسلام کو تانے دے رہے ہیں کہ اسلام میں عورت کی عزت نہیں. خدا کی قسم جو عزت اسلام نے دی ہے وہ کسی نے نہیں دی. ہاں جو وقار اسلام نے دیا وہ کسی نے نہیں دیا. یہ 1400 سال کے بعد کہہ رہے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. میرے حضور نے 1450 سال پہلے کہا تھا بیٹی بچائی بھی جائے گی بیٹی پڑھائی بھی جائے گی. مانے تم بیٹے لیکن 1400 سال کے بعد مانے. آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. ہاں بیٹیوں کو اگر چاہتے ہو ان کے مقدر اچھے ہوں تو دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کیا کرو. کچھ ساس سسر اتنے ظالم ہوتے ہیں یار رونا آتا ہے. ابھی مغرب بعد حضرت جی ایک لڑکی کا فون آیا. وہ لڑکی بہت رو رہی تھی، اتنی روئی اور جانتے ہو اس کے شوہر نے اسے 6 مہینے سے اپنے گھر نہیں بلایا. وہ بچی کہہ رہی تھی حضرت نہ میرا باپ ہے نہ کوئی میری بات کہنے والا ہے، میں غریب ماں کی غریب بیٹی ہوں. کیا کوئی میری بات میرے شوہر تک پہنچا پائے گا کہ بتائے میرا قصور کیا ہے؟ وہ ظالم وہ بدبخت تو دنیا میں جتنی چاہے موج کر لے، لیکن اگر کسی غریب کا دل ٹوٹا نا، اگر کعبے میں مر کے اور تو جا کے جنت البقیع میں بھی دفن ہو جائے، خدا کی قسم جنت تو کیا تجھے جنت کی مہک تک نہیں دی جا سکتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج تمہاری وجہ سے غریب کی بیٹی اگر روئی ہے اللہ تجھے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک تجھے خون کے آنسو نہیں رولا دے. تماشا بنا دیا. جو چاہتا بیویوں پہ عورتوں پہ ظلم شروع کر دیتا. خدا کا واسطہ تو کتنا بھی شان والا ہو جا میرے نبی سے زیادہ شان والا نہیں ہو سکتا. حضرت عائشہ صدیقہ رخصت ہو کے آئی
घर में हुजूर आए, फरमाया आयशा रोटी नहीं बनाई? सुन रहे हैं ना बात? आयशा रोटी नहीं बनाई? अम्मा आयशा सिद्दीका कहती हुजूर मेरी माँ ने मुझे रोटी बनाना नहीं सिखाई अभी। तो हुजूर ने डांटा नहीं, मारा नहीं, ये नहीं कहा कि तुम्हें सीख के आना चाहिए था, तेरे बाप ने क्या सिखाया, बल्कि हुजूर मुस्कुराए, कहा ठहरो। अंदर गए, एक बर्तन में हुजूर ने आटा लिया, आटे में पानी डाला, गूंदना शुरू किया। फरमाते आयशा आटा ऐसे गूंदा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म लगती है घर में सलाम कर दोगे औरत को, हया थी आदमी को। मैं शोहरों का सलाम करूं? क्यों, तेरे 4 सींग है, तू सलाम नहीं कर सकता? हुजूर आटा गूंद रहे हैं, आयशा आटा ऐसे गूंदा जाता है। फिर हुजूर ने चूल्हे में आग लगाई, तवा चूल्हे पे रखा, रोटी बनाई। फरमाते आयशा रोटी ऐसे बनाती। उसके बाद तवे पे रोटी डाली, चूल्हे में सेकी, सेकने के बाद लुकमा तोड़ा, आयशा के मुंह में डाल के कहा था आयशा बता रोटी कैसी बनी है। हजरत आयशा की आंख में आंसू आए और पूरी जिंदगी फख्र से कहती रही, लोगों हर नबी की औरत ने अपने हाथ से रोटी बना के पहला लुकमा शोहर को खिलाया है। मैं वो नसीब वाली खातून हूँ जिसको पहला लुकमा उसके शोहर ने अपने हाथ से बना के खिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दारे मुस्तफा हमें हया दी है, तो यार इनके साथ रहम करो। सुन, कयामत का दिन उलमा से पूछो, सबसे पहले नमाज का सवाल है। नमाज का सवाल जब होगा तो सुन, पर्चा तेरे हाथ में आएगा, जवाब भी तुझे देना होगा। लेकिन जब हुकूकुल इबाद का सवाल होगा ना, कयामत में सबसे पहले तुझसे तेरी बीवी के बारे में पूछा जाएगा। याद रखना इस बात को। जो कहते हैं ना बीवी पैर की जूती है, आज नशा उतर जाएगा इंशाअल्लाह। आज से पैर की जूती समझना भूल जाओ। सुने, फरमाया गया जब हिसाब होगा हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से, अल्लाह बीवी को बुलाएगा। अमल इसका होगा, जवाब बीवी देगी। हर अमल का हिसाब अपनी जबान से देना है। लेकिन जब हुकूकुल इबाद का मामला होगा, बीवी को बुलाया जाएगा, अल्लाह हू अकबर, रब फरमाएगा बता जिसके बिस्तर पे तू कबूल कबूल कह के जाके बैठ।